جو کوئی بے گناہ ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس بات پہ میں نے آج یہ آپ کے سامنے بیٹھے میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ان کو آپ کو گواہ بنا کے یہ ہدایت جاری کر رہی ہوں کہ چھانٹی کریں اور اپنے جو نیچے فیلڈ فارمیشنز ہیں ان کو احکامات دیں کہ چھان بین کے بغیر اگر کوئی کسی جرم میں کوئی انوالوڈ ہے اور اس کے آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد ہے تو آپ اس کو ضرور پکڑے گرفتار کریں. لیکن ایک جو حلے کے اندر آپ کچھ بے گناہوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں تو یہ دھبا وہ ساری زندگی نہیں دھو سکتے. کسی کے گھر کی اگر چادر چار دیواری کی بے حرمتی ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, چاہے وہ میرا مخالف کیوں نہ ہو. مجھے تکلیف ہے کیونکہ وہ میرے حکومت میں ہو رہا ہے, میرے ناک کے نیچے ہو رہا ہے, میں اس کی ذمہ دار ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں جواب دینا ہے. میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں, میں یہاں پر اپنی نیکیاں نہیں گنوا رہی, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں میرے پیش نظر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے اور انصاف سے میں نے کام لینا ہے. تو آپ خود مجھے بتائیے کہ میری حتی الامکان کوشش کے باوجود کہ کوئی لڑائی نہ ہو, کوئی گروہ آمنے سامنے نہ آئے, حکومت کو کوئی قدم نہ اٹھانا پڑے, کوئی سختی نہ کرنی پڑے, میں مزید اور کیا کر سکتی ہوں؟ آپ فرمائیے, مجھے بتائیں کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں. جب کوئی ایک تہیہ کر لے اور مذہب اس کا مقصد نہ ہو کہ میں نے اب چھوڑنا نہیں ہے ریاست کو, میں نے ملیا میٹ کر دینا ہے, میں نے گھیراؤ جلاؤ کرنا ہے, میں نے مار دینا ہے, تو میں ادھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست کا ان کو روکنا ریاست پر فرض ہے, میرے پہ فرض ہے, ورنہ یہ آگ ہر گھر میں لگے گی, یہ آگ ہر گلی تک پہنچے گی, ہر محلے تک پہنچے گی. تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ڈیوٹی پہ آپ کی حفاظت کے لیے گئے تھے, عوام کی حفاظت کے لیے گئے تھے, ان کی ہڈیاں توڑ دی گئی, ان کو اپاہج کر دیا گیا, اس کا سوال میں کس سے پوچھوں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ ہتھیار آپ کے پاس کہاں سے آئے اور اتنی تعداد میں ہتھیاروں کی ضرورت آپ کو کیوں پڑی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اتنا کروڑوں روپیہ جو آپ کے بکسوں سے نکلا ہے, آپ کے دفاتر سے نکلا ہے, آپ کے مدارس سے نکلا ہے, اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آ رہی ہے؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آ رہی ہے. یہ دین اسلام کے نام پر کی گئی سب سے بڑی خیانت ہے, اور اس کو خیانت کہنا یہ امانت ہے جس پہ آپ بھی, جس کے ذمہ دار ہے, جس کی ذمہ دار میں بھی, یہ امانت ہے. اس کے اندر سب سے بڑی خیانت وہ لوگ کر رہے ہیں جو سامنے دین کا نام استعمال کر رہے ہیں, اور وہاں پر ان کا ایجنڈا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے, کچھ اور ہے. تو میرے یہ بھی کہا گیا کہ 600 افراد ہلاک ہو گئے, جاں بحق ہو گئے, 400 افراد جاں بحق ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ وڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص وہاں سے ٹویٹ کر رہا ہے, عمران خان, کہ 600 لوگ ہلاک ہو گئے. اور یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے دور حکومت میں مساجد میں گھس کے گولیاں چلائی تھیں اور لوگوں کو مارا تھا, کیونکہ اپنی جماعت کمزور ہو گئی, اس نے دیکھ لیا کہ نظام چل پڑا, اس کی اہمیت ختم ہو گئی, وہ وہاں سے بیٹھ کے پھر مذہب کو استعمال کر رہے. تو میں یہ بہت, جب میں جیل میں تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی بار بار کہ جو جانے انجانے میں مجھ سے اعمال ایسے ہو گئے جس سے اللہ تعالیٰ کہیں کی کوئی ناراضگی ہو گئی ہے, تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. تو 2 سال جیل کے بعد آج بھی وہ انسان اس چیز سے باز نہیں آیا جو وہ اپنے دور حکومت میں یا اس سے پہلے کر رہا تھا. میری والدہ کا الیکشن تھا, اس وقت NA 120 ہوا کرتا تھا جو حلقہ تھا, وہاں پر میں نے فیس کیا ہے اس جماعت کو. اس الیکشن کے لیے جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا گیا تھا, میں نے ان کو فیس کیا تھا وہاں پر. ادھر میرے والد کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا اسی الزامات میں جو ایک گمراہ کن الزامات تھے. احسن اقبال صاحب کو گولی ماری گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں ان کے کس قسم کے سوشل میڈیا پہ ان کی کس قسم کی ٹویٹس آتی ہیں یا پوسٹس آتی ہیں کہ
ان کے سیکیورٹی میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جو ان کو قتل کر دے, جو ان کو مار دے. آپ سوچیں کہ کیا آپ تمام حضرات سے میرا سوال ہے, مجھے کائنڈلی جواب دیجیے گا کہ آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے. مجھے پتا ہے آپ نہیں کرتے, تو بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کوئی کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہنی چاہیے. آپ اپنے آپ سے وہ ایک نام آپ کا استعمال کرتے ہیں, بدنامی آپ کی ہوتی ہے, ان کی بدنامی نہیں ہوتی. ان کی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. مذہبی جماعتوں کی بدنامی ہوتی, مذہبی سیاسی جماعتوں کی بدنامی ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک ہی جو ذہنیت ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے, مسجد ہے, اس کو کس چیز کے لیے استعمال ہونا ہے؟ اس کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال ہونا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, چاہے وہ نماز ہو یا وہ تدریس کا عمل ہو, اس کے لیے استعمال ہونا ہے اس کو. اگر آپ مسجد کا مائک اور مسجد کا ممبر صرف یہ کہنے کے لیے استعمال کر رہے ہوں کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ دین مخالف لوگ ہیں, جب فتوے وہاں سے جاری ہو رہے ہوں, اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اس کے گھر کی تقدس کی پامالی اور کیا ہوگی؟ میں نہیں چاہتی کہ کسی کے اوپر ایکشن ہو. اسی لیے جو ہم نے ان سے جو ان کی جو مساجد ہیں اور جو ان کے مدارس ہیں جو ہم نے سیل کیے, اس کو ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے کیے. میں نے اس کو اپنی حکومت میں نہیں رکھا, میں نے اپنے اوقاف ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیا, اس کو آپ سب کے حوالے کیا, کیونکہ میرا ایک یقین ہے آپ پہ, میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے استعمال کریں گے. اس لیے وہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیے. اور پہلی بار مجھے آپ بتائیں کہ کیا پنجاب میں کبھی یہ ہوا کہ جو سب سے محترم شخص ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں کون ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی امام مسجد سے فیصلہ کرا لو, امام مسجد نے یہ کہہ دیا تو یہ ہوگا. سب سے محترم شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کا امام ہوتا ہے. مجھے اس بات کی تکلیف تھی کہ ان کو کبھی کچھ مساجد ایسی ہیں, بلکہ بہت بڑی تعداد مساجد کی ایسی ہے جس کے امام کو تنخواہ دینے کے لیے, جس کے مؤذن کو تنخواہ دینے کے لیے سب چندہ جمع کرتے ہیں اور اس کو مہینے کی تنخواہ دی جاتی ہے, اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ ان کی بے عزتی ہے یہ کہ ان کو چندہ جمع کر کے تو ان کو ایک تنخواہ دی جا رہی ہو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا کبھی کسی نے یہ قدم اٹھایا کہ 65,000 جو مساجد ہیں ان کے جو ان کے امام حضرات ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ بے شک وہ وظیفہ ایک ناکافی اماؤنٹ ہے, زیادہ ہونا چاہیے, اس کو ہم زیادہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن کم از کم اگر باقیوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں, باقیوں کو جو ان کی مالی معاونت دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جا رہی ہے, تو ان کی بھی ہونی چاہیے. میں نے اپنے والد کو کہا کہ ہم ان کو 15,000 روپیہ مہینہ دیا, تو مجھے کہتے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے, آپ کو اس کو 25,000 کرنا چاہیے. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اون کرتی ہے, کہ لوگوں کی جو چندہ ہے کرنا ہے اس کے لیے اس کے اوپر آپ کو ڈپینڈ نہ کرنا پڑے. لاؤڈ سپیکر کا جو ہے, آپ حضرات میرے ساتھ شاید مفتی صاحب کو کوئی, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ جھوٹ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے کہ اتنے قتل ہو گئے, اتنے لوگ جاں بحق ہوئے, تو ان کی لاش کہیں تو ہوگی نا. اتنے لوگ زخمی ہو گئے, ان کا کوئی تو ہسپتال میں وہ گئے ہوں گے نا, کہیں تو ان کی مرہم پٹی ہو رہی ہوگی نا. 600 افراد ہلاک ہو گئے, 500 افراد ہلاک ہو گئے, اور وہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بھئی مجھے ثبوت چاہیے نا کہ وہ لاشیں کہاں گئی اچانک. اور آج کل تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, سب کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے, موبائل فون ہے تو کیمرہ ہے. وہ کون سی ایسی قتل ہوا ہے جس کی کوئی موبائل کی ویڈیو نہیں آ رہی؟ اس بات کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ دفتر سیل کر دیا, یا مدرسے کو سیل کر دیا, یا ریڈ ہو گیا, یا پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. جو حکومت کر رہی ہے وہ میں چھپاتی نہیں ہوں, کر رہی ہے, لیکن اس بات کا کوئی ایک ثبوت لیا ہے کہ 600 افراد, جب خدا نہ خواستہ 600 افراد جہاں بحق ہوں. بچے تو کوئی بھی گلاس اٹھا سکتے ہیں کیونکہ دونوں دکھنے میں ایک جیسے ہیں, اور یہ نہیں جانتے پانی سے جڑا ہے ان کا ہیلتھی فیوچر.
یہ تو اس چیز کی آ رہی ہیں کہ لبیک کے جو افراد تھے ان کے ہاتھ میں جو گنز تھی، ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اور انہوں نے پوائنٹ بلینک رینج سے گولی چلائی. اگر تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں میرے پاس تو اس چیز کی آ رہی ہیں کہ ان کے دفاتر سے بے انتہا، میں تو حیران ہو گئی جس قسم کا اسلحہ ان کے پاس سے نکلا. اسلحہ اسلام کی ترویج کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا. تو میں تو کہتی ہوں کہ مجھے دے ثبوت، آخر وہ لوگ کہاں گئے، وہ لاشیں کہاں گئیں، وہ ڈیڈ باڈیز کدھر گئیں. میری ڈیڈ باڈی اگر آئی ہے میرے کسی پولیس والے کی تو دنیا نے دیکھی ہے، اس کا جنازہ دنیا نے پڑھا ہے. کوئی زخمی اگر پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی زخمی ہوا ہے تو وہ دنیا نے دیکھا ہے، مجھے بھی دکھائیں. اور میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ لسٹ آپ دوبارہ جاری کر دیں کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے. تو میں وہ بالکل، یہ میرے سامنے بیٹھے، ان کو میں ہوم سیکرٹری صاحب آپ کائنڈلی وہ لسٹ دوبارہ ان کے ساتھ شیئر کر لیجئے کہ آپ کی دانست میں، آپ کی جو گنتی ہے اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے زخمی ہوئے ہیں لبیک والوں کی. میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اتنے قتل ہو گئے، سینکڑوں، درجنوں نہیں سینکڑوں قتل کا الزام لگ گیا. وہ لاشیں کدھر گئیں؟ 600 لاشیں تو خدا نخواستہ لاشوں کا پہاڑ بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. لیکن ایسے نہج تک معاملات کو لایا کیوں جائے؟ ہم کوئی ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم بھائی ہیں. تو کبھی بھائی دوسرے بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اس کے بچوں کو یتیم کرتا ہے، اس کی بیوی کو بیوہ کرتا ہے، اس کے ماں باپ کو اولاد سے محروم کرتا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ کتنے سخت احکامات ہیں اس کے بارے میں ہمارے دین کے. لاؤڈ سپیکر کی اگر میں بات کروں تو لاؤڈ سپیکر اذان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لاؤڈ سپیکر خطبات کے لیے، جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں، عید کے خطبات ہوتے ہیں، اس کے لیے اناؤنس ہوتا ہے. اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں ان کو کہ جو مسجد اور اس کے منتظمین استعمال کر رہے لاؤڈ سپیکر کو اذان کے لیے، خطبات کے لیے، جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. آج کی اس محفل کے بعد جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس ناسور سے علیحدہ کریں گی، اور جو لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، جو عام عوام ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، جو اس کو ایک مذہبی رنگ جو دیتے ہیں وہ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، آپ ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے. اور میرے دست و بازو بن کے آپ پنجاب میں امن اور امان کے لیے اپنی کوششوں کو نہ صرف جاری اور ساری رکھیں گے بلکہ ان کو اور بھی تیز کر دیں گے. تو مجھے آج آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہوئی، اور امید کرتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی بہتر وقت میں اور بھی اسی طرح ملتے رہیں گے. اور اللہ تعالی پاکستان کو قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک ہو کر، ایک قوم بن کر، ایک خاندان بن کر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک میں امن اور امان سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ تمام قابل فکر کے زعماء کی جانب سے کہ آپ کے تمام خیالات سے ہم اللہ کو گواہ بنا کر سچی بات کہہ رہے ہیں. آپ کے ساتھ متفق ہیں، اور پاکستان میں بالعموم، پنجاب میں بالخصوص قیام امن کے لیے آپ نے جو اعلانات کیے ہیں، جو آپ نے پہلے بھی کوشش کی ہے، ان کو ہم تحسین سے دیکھتے ہیں اور ان اقدامات کی ہم بھرپور تائید کرتے ہیں. اور میری آپ سب سے گزارش ہے، ہمارے افسران بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی، کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک زنجیر بنا کر سب کو ایک پیغام دے دیں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، ہم سب متفق ہیں، اور اپنی صوبائی قیادت کے ساتھ قیام امن کے لیے 100% متفقوں کے ساتھ کھڑے. بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ. یقیناً تمام مندرجات اور تمام چیزیں تفصیل سے آپ نے بیان فرمائی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے، اور اس سلسلے میں حکومت پنجاب کی طرف سے ہر لمحہ بیدار اور ہوشیار رہنا ہمارے سامنے عملاً موجود ہے. میں اس بات پہ آپ کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے پورے پنجاب میں جتنے اعلیٰ ترین انتظامات کیے اپنی طرف سے سبیلیں لگائیں، حکومت کی طرف سے سبیلیں لگائیں،
سرمائی سکیورٹی کا انتظام کیا، اس کے لیے پوری قوم کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کے اس اعتراف کو بھی سراہتا ہوں کہ پاکستان کے شیعوں کی طرف سے کبھی بھی کسی جلوس میں کوئی مسلح کارروائی نہیں کی گئی، کسی کے ہاتھ میں نہ خار کا ڈنڈے ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی اسلحہ ہوتا ہے، اور امن قوم کی حیثیت سے پرامن طریقے سے پورے ملک میں اتنے بڑے بڑے لاکھوں کے اجتماعات گزر جاتے ہیں اور الحمدللہ کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اس میں جہاں ہمارے کارکنوں اور عوام کی تربیت کا تعلق اپنی جگہ پر، لیکن حکومت کی طرف سے بھرپور تعاون یقیناً ان تمام پر انتظامات کو بہتر سے بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، جس کے لیے اپنی پوری قوم کی طرف سے پورے پاکستانی کے شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہر حوالے سے، نہ صرف یہ کہ محرم کے جلوسوں کے حوالے سے، پاکستان میں جو بھی کوئی کسی بھی قسم کا معاملہ کیا ہمیں امن کے حوالے سے ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پہلی کی طرح، ہمیشہ کی طرح۔ یہ ہمارا وطن ہے، ہم نے بنایا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور ہمیشہ کی طرح حفاظت کرتے رہیں گے۔ دعا یقیناً صلہ انبیاء ہے، جس کے ذریعے خداوند متعال کا دروازہ عرش کو ہلایا جا سکتا ہے۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، تعاون بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس صوبے کو پوری دنیا میں ایک مثالی صورت بنائے، اور آپ نے جو کافی کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حضور و تعالی عبادت قبول و مقبول فرمائے۔ ایک بار کا پھر اپنی پوری قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ جہاں بھی وطن عزیز کو کسی بھی قسم کی قربانی کی ضرورت ہو، ہمیشہ کے لیے تیار ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ بہت بہت آپ کا شکریہ میرے پیارے بزرگ، آپ نے میرا بہت حوصلہ بڑھایا ہے، میں بہت آپ کی شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس موقع پر اپنی حکومت پنجاب، حکومت پاکستان اور جو ریاستی ادارے ہیں جو ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ہر سیاسی، مذہبی یا کوئی بھی ایسی نام نہاد جماعت کہ جس کی بنیاد پہ ایک ملک کے اندر افراتفری پھیلتی ہے، بالخصوص اس موقع پر کہ جب پاکستان اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی ہندوستان کے مقابلے میں، اور پاکستان جو افغانستان کے اندر TTP کے ساتھ جو ایک مقابلہ کر رہا ہے، اور اس کے جو کرندے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرتے ہوئے 30-35 سال کے جو ایک احسان فراموش لوگ ہیں جن کو رکھا گیا، جن کو پالا پوسا گیا اور جن کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کیا گیا، ان ناشکری کی تعلیمات بننے والوں کے خلاف پاکستان ایک قانونی کارروائی کر رہا ہے۔ اس موقع پر ملک کے ایسے حالات پیدا کرنا جو کہ کسی بھی طرح کے قابل قبول نہیں ہو سکتے، اور خاص طور پر حکومت پنجاب کی جو اس وقت تک اربوں خربوں روپیہ جو پاکستان پنجاب کے جو ہے اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ کے اندر خرچ کیا گیا، اس کے اندر ایک امن و امان کے قیام کے لیے کیا گیا، اور صفائی ستھرائی کے نام پر، فائر بریگیڈز کے نام پر، ریسکیو کے نام پر کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ایک سوچی سمجھی ایک سازش تھی کہ ملک کے اندر پنجاب میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں، اور آپ کی جو محنت ہے اور مسلم لیگ کی جو محنت ہے اس کو ایک طرف کیا جائے۔ تو باہر اس موقع پر علماء و مشائخ ونگ اور علماء و مشائخ جو ہے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے۔ اللہ تعالیٰ امن کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میں نے اپنی ٹیم کو میسج دیا کہ وہ نیچے تک یہ میسج دیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح آپ بھی اپنی تمام لیولز پہ یہ میسج کائنڈلی دیجئے کہ یہ ہم سب کا مشترکہ ایک مقصد ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، بدگمانی نہ پھیلائی جائے، کوئی جھوٹ نہ بولا جائے، اور ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ اختلافات کو ہوا نہ دی جائے۔ میں گزارش کروں گا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، کیونکہ آپ مہمان کی تشریف لائے ہیں، کہ آپ دعائے خیر فرمائیں۔ جی دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا في إخلاصنا ونياتنا وأعمالنا وعواقب أمورنا في الدين والدنيا والآخرة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। उन्होंने कहा कि मुआशरे की बेहतरी के लिए उलमाए कराम का किरदार बहुत अहम है। कोशिश होती है शहरियों की जान और माल महफूज रहे। जहां मजहब का नाम आ जाए हम सब एक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मजहब की आड़ में हथियार उठाना, इमलाक चलाना काबिल कबूल नहीं। माजी में बाज़ जमातों को सियासी मकासद के लिए बनाया गया। एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई? बेगुनाहों को निशाना बनाने और रास्ते बंद करने की इजाजत नहीं।